مکمل ڈاکومنٹری شہادت مولا علی علیہ السلام۔ نہ پوچھ ہم سے یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے۔ 19 رمضان کی رات فجر کا وقت مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ تشریف لائے۔ ملعون ابن ملجم نے اپنے آپ کو مصلی میں چھپایا ہوا تھا، تو مولا نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا اور خود مصلی عبادت پر چلے گئے۔ نماز ادا کرنی شروع کر دی، قیام کیا، رکوع کیا اور پھر سجدہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پر زہر حلال میں ڈوبی ہوئی تلوار کا وار کیا۔ امام کا سر شدید زخمی ہو گیا، داڑھی اور محراب آپ کے خون سے رنگین ہو گئے۔ عرش سے آواز آئی، قد قتل امیر المؤمنین۔ جب یہ ندا امام حسن اور امام حسین بادشاہ نے سنی تو امام حسن اور امام حسین مولا عباس کے ہمراہ دوڑتے ہوئے مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ آپ نے بابا کو اٹھایا، زخمی حالت میں گھر لے کے آ گئے تو مولا عباس سرکار نے قاتل کو بھی پکڑ لیا اور قاتل کو بابا کے پاس لے آئے۔ اس وقت ابن ملجم کی ڈر کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ مولا کی کریمی دیکھو، فرمایا عباس اسے شربت پلاؤ اور اس کو ایک ضرب سے زیادہ ضرب مت لگانا، اگر یہ بچ گیا تو اس کو چھوڑ دینا۔ 19 رمضان کا دن شدید تکلیف میں آپ نے گزارا۔ طبیب نے ایک گوشت کا ٹکڑا آپ کے سر اقدس کے زخم میں رکھ دیا اور کہا اگر زہر گوشت کے ٹکڑے میں چلے گی تو آپ بچ سکتے ہیں۔ جب 21 رمضان کو اس نے دیکھا تو زہر گوشت کے ٹکڑے کی بجائے آپ کے جسم میں سرایت کر گئی، تو طبیب کہنے لگے اے امام حسن، آپ کے بابا بچ نہیں سکتے، تو سب رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی پوری اولاد کو بلایا اور فرمانے لگے، امام حسن بادشاہ کو فرمایا کہ حسین آپ کے حوالے، تو امام حسین بادشاہ کو فرمایا عباس آپ کے حوالے۔ اسی اثناء میں ملکہ عالیہ فرمانے لگی کہ بابا جان میں کس کے حوالے؟ فرمایا امام سجاد کو بلاؤ۔ تو امام سجاد وہاں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ امام سجاد کو کھڑا کیا اور حسین عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر امام سجاد کے ہاتھ پر رکھ دیا اور فرمایا سجاد یہ میری بیٹیاں آپ کے حوالے۔ تو امام سجاد فرمانے لگے میں کس کے حوالے؟ فرمایا تو اللہ کے حوالے۔ تو اس کے بعد امام فرمانے لگے میرے زندگی میں 2 کام ایسے ہیں جو میں مکمل نہیں کر سکا، ادھورے رہ گئے ہیں۔ ان میں ایک سجدہ ہے جو ابھی میں نے مسجد کوفہ میں ادا کیا، اور دوسرا مقام ناخلا کے مقام پر میں نے خطبہ میں ادھورا میرا رہ گیا۔ تو سین زینب سلام اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بابا جو آسان کام ہے وہ اپنے بیٹوں کو دے دو، اور جو مشکل کام ہے میں بیٹی حاضر ہوں۔ تو فرمایا سجدہ آسان ہے۔ تو کربلا کے میدان میں امام حسین بادشاہ نے اس انداز میں سجدہ دے دیا کہ خود سر رکھا اور اٹھایا کسی اور نے۔ تو یہ تکمیلی ایسا سجدہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اور شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں پاک سین نے اس انداز میں خطبہ ادا کیا کہ اللہ نعرہ لگا، علی زندہ باد کا نعرہ لگا، رسول زندہ باد کا نعرہ لگا، دین کو بھی زندہ کر دیا عالیہ سین نے، اور اپنے بابا کے خطبہ بھی مکمل کر دیا پاک سین نے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت طلب کرتا ہوں۔ شروع یہاں سے اب کربل کی بات ہے، حیدر کو ضرب لگ گئی دن سیاہ رات ہے، وقت عصر شبیر نے کی نماز جو ادا، کوفے میں اس نماز کی پہلی رکعت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔